وہ رات جو آج تک نہیں بھولی، میرا نام شنزے تھا۔ میں اس وقت 17 سال کی تھی اور ایک پرانے سے ہاسٹل میں پڑھتی تھی۔ میرے گھر والے دبئی میں رہتے تھے مگر میرا بچپن پاکستان میں ہی گزرا۔ میں بظاہر ایک عام سی لڑکی تھی مگر میرے اندر ایک ایسا خوف پل رہا تھا جس کی جڑیں میری روح تک پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ خوف، وہ خواب، ایک ایسا خواب جو میں آج تک نہیں بھلا سکی۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب میں صرف 13 سال کی تھی۔ ہر رات ایک ہی خواب، ایک ہی منظر، ایک ہی دہشت۔ میں خود کو ایک لمبی سنسان راہ میں دوڑتا ہوا پاتی۔ قدم بار بار لڑکھڑاتے، میں گرتی، زخمی ہوتی مگر پھر بھی خود کو گھسیٹ کر آگے بڑھاتی چلی جاتی۔ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آتی، تیز، بھاری، خوفناک۔ میں جانتی تھی کوئی ہے، کوئی جو میرا پیچھا کر رہا ہے، مگر وہ کون تھا یہ کبھی نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا اور جیسے ہی میں ہمت کر کے مڑتی، اچانک اس کا چہرہ سامنے آتا اور اسی لمحے میری آنکھ کھل جاتی۔ پسینے میں شرابور، دل بے قابو، سانس اکھڑی ہوئی۔ سال گزر گئے مگر وہ خواب میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکا۔ ہاسٹل میں میری ایک قریبی دوست تھی، ہانیہ۔ وہی میری واحد ہمدرد، واحد سہارا تھی۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ غور سے سنتی رہی، پھر اس کی آواز میں عجیب سا خوف تھا۔ شنزے، یہ عام خواب نہیں لگتے۔ شاہ صاحب ہیں اللہ کے خاص بندے، انہی کے پاس جانا چاہیے۔ میں اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے شاہ صاحب کے پاس گئی۔ ان کی آنکھیں گہری اور آواز میں عجیب سا روب تھا۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا، بیٹی یہ تعویذ کبھی مت اتارنا، یہ تمہاری حفاظت ہے۔ میں نے اس دن کے بعد کچھ سکون محسوس کیا مگر وہ سکون عارضی تھا۔ چند دن بعد ہم دوست سی ویو گئے۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان سرخی مائل تھا اور سمندر کی لہریں جیسے کوئی بھید سنا رہی ہو۔ میری دوست ہنستی، ویڈیوز بناتی رہیں اور میں کچھ فاصلے پر تنہا کھڑی تھی۔ تب اچانک میری نظر ایک سائے پر پڑی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز جیسے گم ہو گئی۔ بھاگنا چاہتی تھی مگر جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ وہی چہرہ، وہی جس نے برسوں سے میرے خوابوں میں ڈیرا جما رکھا تھا۔ اس بار وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھا۔ چہرہ دھندلا تھا مگر میں پہچان چکی تھی۔ اور پھر اندھیرا۔ جب آنکھ کھلی تو میں گھر میں تھی، تیز بخار میں جل رہی تھی۔ ہانیہ میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ شاہ صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے دم کیا، تب جا کر سانس بحال ہوئی۔ پھر وہ سچ سامنے آیا جس نے میری دنیا ہلا دی۔ میری ماں کا انتقال، وہ جن کا سایہ، میری سوتیلی ماں کا کالا جادو، میری جان لینے کی سازش۔ ہر لفظ میرے کانوں میں زہر بن کر اترتا گیا۔ اسی رات مجھے وہ خواب آیا جس نے میری روح تک ہلا دی۔ میں نے دیکھا، ہاسٹل کی اوپری منزل پر جنازہ رکھا ہے، لوگ خاموش ہیں، فضا سوگوار ہے۔ میں آگے بڑھی، چہرہ دیکھنے کے لیے کپڑا ہٹایا، وہ جنازہ میرا تھا۔ چیخ کے میری آنکھ کھلی مگر وہ منظر آج تک میری نیند چرا لیتا ہے۔ اگلے دن میرے والد اور سوتیلی ماں مجھے لینے آئے۔ والد شرمندہ تھے مگر سوتیلی ماں کی آنکھوں میں وہی شیطانی مسکراہٹ تھی جس نے میرے دل کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ میں والد کی خاطر دبئی چلی گئی۔ وہاں والد نے بہت محبت دی مگر ایک رات سچ خود سامنے آ گیا۔ وہ پیغامات، میری موت کی دعائیں، میری جائیداد کی ہوس۔ اسی رات میرے والد نے اسے طلاق دے دی، جیسے اندھیری زندگی میں پہلی بار روشنی آئی ہو۔ شاہ صاحب نے مکمل طور پر کالے جادو کا توڑ کیا اور برسوں بعد میں نے خود کو آزاد محسوس کیا۔ آج میں 21 سال کی ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، زندگی خوشحال ہے۔ ہانیہ آج بھی میری بہترین دوست ہے اور ماں کی یاد دل میں زندہ ہے۔ مگر وہ سایہ، وہ خواب، وہ جنازہ، وہ سب وقت کے ساتھ مدھم تو ہو گئے ہیں مگر مکمل طور پر کبھی نہیں مٹے، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ انسان کے اندر زندہ رہتی ہیں۔